اشرفی سٹوریز کے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے فرعونیوں پر آنے والے اللہ تعالیٰ کے وہ بڑے عذاب کون سے تھے۔ فرعون جو کہ ایک نافرمان اللہ تعالیٰ کا بادشاہ تھا، جو کہ مصر کا بادشاہ، اور مصر کے بادشاہ کو اکثر فرعون کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو میرے پیارے دوستو، جو قومی اللہ پاک کے احکام اور فرامین پر عمل نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب فرماتا ہے۔ تو اسی طرح فرعون پر جو سب سے پہلا عذاب نازل ہوا وہ طوفان تھا۔ اچانک ایک بڑا بادل آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، پھر زوردار بارش ہوئی اور طوفان آ گیا۔ فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور وہ پانی ان کی گردنوں تک آ گیا۔ پانی اس قدر تھا کہ جو بھی اس میں بیٹھتا وہ ہلاک ہو جاتا، یہاں تک کہ ان کے کھیت اور باغات بھی پانی سے تباہ ہو گئے، یعنی وہ 7 دن تک عذاب میں گرفتار رہے۔ یہاں بنی اسرائیل اور فرعونیوں کے مکانات تھے، مگر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے تھے۔ ان کے گھروں میں پانی نہ تھا، مگر برابر میں فرعونیوں کا گھر تھا اور وہ اس عذاب میں مکمل طور پر گرفتار ہو چکے تھے۔ ان لوگوں میں اس عذاب کو سہنے کی طاقت نہ تھی۔ فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے کہ دعا کیجیے کہ ہمارے لیے اس مصیبت سے رہائی مل جائے اور ہم ایمان بھی لے آئیں گے۔ طوفان ٹل گیا، ہر طرف سبزہ ہو گیا اور پھلوں کے درخت بھی اگنے لگے۔ فرعونی یہ سب دیکھ کر کہنے لگے یہ بارش ہمارے لیے فائدہ مند تھی، اس لیے انہوں نے اپنے وعدے کو توڑ ڈالا اور ایمان نہ لے آئے۔ پھر سرکشی کی اور بنی اسرائیل پر مظالم کرنا دوبارہ شروع کر دیے۔ اسی طرح فرعونیوں پر اس نافرمانی اور سرکشی کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا دوسرا عذاب نازل فرمایا۔ 1 مہینے بعد اللہ پاک نے اس قہر و عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دی۔ اب ٹڈیاں گروہ در گروہ آنے لگی، باغات کو کھانے کے بعد مکانات کی لکڑیوں کو بھی کھا گئیں۔ فرعونیوں کے گھر ٹڈیوں سے بھر گئے، ان کا سانس لینا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ بنی اسرائیل کے مؤمنین اس مشکل میں ہرگز گرفتار نہ ہوئے، ان کے باغات بھی ہرے بھرے تھے۔ 1 ہفتہ ایسے ہی گزر گیا۔ اب فرعونیوں کو بڑی عبرت ہوئی اور وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دوبارہ سے حاضر ہوئے اور آہوازاری کی کہ وہ بنی اسرائیل کو تنگ نہ کریں گے اور ایمان بھی لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں نرمی آ گئی اور انہوں نے دوبارہ دعا فرما دی۔ اب وہ ٹڈیوں کے بعد پھر وہ چین سے رہنے لگے اور کچھ دن ہی گزرنے کے بعد دوبارہ پھر وہ سرکشی اور نافرمانی کرنے لگے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ایک مذاق سمجھتے تھے جو چند دنوں بعد بھول جاتے تھے اور دوبارہ سے نافرمانی اور بنی اسرائیل تنگ کرنا اور ان پر ظلم ستم کرنا دوبارہ شروع کر دیتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر ان پر عذاب نازل فرمایا۔ یہ تیسرا عذاب تھا جو کہ فرعونیوں پر یہ نازل ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اناج اور غلوں کو گہن جو ایک کیڑا ہوتا ہے وہ لگا دیا، جو تمام غلوں اور پھلوں کو کھا گیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو تیار فصلوں کو نگل گیا اور ان کے کپڑوں میں گھس گیا، ان کی داڑھی، مونچھوں، بھووں، پلکوں کو چاٹ چاٹ کر یہاں تک کہ چہروں کو کاٹ کر چیچک زدہ بنا دی۔ یہ کیڑا ان کے برتنوں میں گھس گیا اور یہ لوگ نہ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے۔ زندگی گزارنا نہایت ہی دشوار ہو گیا تھا۔ 1 ہفتہ تکلیف میں گزارا اور بلبلا اٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دعا کی درخواست کی۔ ان لوگوں کی بے قراری اور آہوازاری کو دیکھ کر آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو دوبارہ بارگاہ الہی میں دوبارہ اٹھا دیا، لیکن کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نبی تھے اور ان کا دل بہت نرم نازک تھا اور وہ تو ہر وقت
اس فکر میں رہتے تھے کیا بتا کہ اس کی بار یہ سچ میں توبہ کر لیں اور اللہ پر ایمان لے آئیں اور وہ ایک مسلمان بن کر اور امن سے زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ تو اسی لیے اس بار بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے رب العزت سے دعا فرمائی اور عافیت کا مطالبہ کیا، لہذا عذاب رفع دفع ہو گیا۔ لیکن فرعونیوں کے دل اس قدر سخت تھے کہ انہوں نے یہ عہد دوبارہ توڑ ڈالا اور پھر وہ بنی اسرائیل پر ظلم کرنے لگے۔ یہ ایک اس قدر عجیب و غریب قوم تھی کہ ابھی ایک ماہ بھی نہ گزرا تو دوبارہ عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر اپنے غیظ و غضب کا نزول فرمایا اور فرعونیوں پر یہ چوتھا عذاب تھا جو ان پر نازل ہوا۔ یہ عذاب مینڈک کا عذاب تھا۔ ان کی بستیوں اور گھروں میں مینڈک آ گئے۔ اس قدر ان کی تعداد تھی کہ جو آدمی جہاں بیٹھتا تھا ان کے مجالس میں ہزاروں مینڈک گھس جاتے۔ کوئی آدمی بات کرنے کے لیے منہ کھولتا ان کے منہ میں گھس جاتے تھے، ہانڈیوں میں، یہاں تک کہ ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ہر طرف مینڈک ہی مینڈک تھے۔ یہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پھر دعا فرمانے کو کہا اور ایمان لانے کا پھر سے عہد کیا، پھر سرکشی کی، پھر مظالم ڈھائے اور یہاں تک کہ ایک ماہ بھی نہ گزرا تو پانچواں عذاب پھر سے نازل ہوا۔ یہ تو میرے پیارے دوستو، یہ عذاب ایک عجیب خوفناک اور ایسا عذاب تھا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرعونیوں پر پانچواں عذاب تھا۔ یہ عذاب خون کا تھا۔ پھر اچانک خون کا عذاب آیا، ہر قسم کے پانی میں خون ہی خون تھا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر بندی اور جادوگری ہے۔ یہ سن کر فرعونیوں نے یہ کہا کہ یہ کیسی نظر بندی ہے؟ کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے پڑے تھے۔ جو مؤمنین حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے ان کے پانی کنووں اور نہروں میں خون کا ایک چینٹا تک نہ تھا۔ فرعونی پانی پیتے تو خون ہی خون ان کے حلق سے گزرنے لگتا، اور جب بنی اسرائیل کے لوگ پانی پیتے تو وہ صاف اور شفاف ہوتا۔ انہوں نے کہا، بنی اسرائیل جہاں سے پانی پیتے ہیں ہم بھی وہاں سے پانی پیئیں گے۔ لہذا خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب فرعون بھی وہیں پانی پینے لگتے تو وہ خون اور خون ہو جاتے۔ تو میرے پیارے دوستو، جو قومیں اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لے آئیں اور ہر وقت اس کے نبی کو جو اس زمانے کا نبی تھا اس کی نافرمانی کی، اس پر ظلم ستم کی اور اس کے قوم پر ایسے مظالم ڈھائے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر وقتاً فوقتاً اور عجیب و غریب قسم کے مختلف قسم کے عذاب نازل فرمائے اور ان کو بتانا چاہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، اس لیے اپنی سرکشی کو چھوڑ پر اللہ پر ایمان لاؤ اور ان کے نبی کی نبوت کو قبول کر لو۔ لیکن وہ اس کو مذاق سمجھتے اور کچھ چند دنوں بعد اس سے پھر جاتے اور سرکشی اور مظالم دوبارہ سے ڈھانا شروع کر دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اپنے نبی کے قوم کو یہ آگاہ کرتے رہتے، لیکن وہ ایمان نہ لے آتے۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت ملتی رہیں۔